سورۃ زمر کا آج پہلا درس ہے۔ اس میں اللہ یہ دونوں مضمون بیان کریں، سورۃ سبا والا بھی اور سورۃ فاطر والا بھی۔ سورۃ زمر میں اس طرف بھی اشارہ کریں گے کہ ہمارے دربار میں کوئی جبراً سفارش کرنے والا نہیں، ایسا کوئی نہیں جس کے متعلق تم کہو کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ سورۃ زمر میں دوسرا مضمون سورۃ فاطر والا اللہ بیان کریں گے کہ عبادت و پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہو۔ اب آپ ذہن میں رکھیں، خاص کر کے طلباء، سورۃ زمر کا مرکزی مقام جسے ہم دعویٰ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف ہو۔ اس دعوے کو اللہ سورت میں 3 جگہوں پہ ذکر کرے۔ پھر اللہ اس دعوے کو جبراً یا زبردستی نہیں منوائیں گے، اس دعوے کو اللہ منوائیں گے دلائل کے زور سے۔ اس میں بہت زیادہ عقلی دلائل، ایسے دلائل جن کا تعلق انسان کی عقل سے، فہم سے۔ پھر اللہ اس دعوے کے نہ ماننے والے مشرک لوگ، ان پر اللہ زجریں کریں گے، ان کا بھی اللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں یہ طرز اسلوب ہے کہ جب اللہ اپنے دعوے کو، دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ہو، اسے اللہ عقلی دلائل سے منوائیں گے، ثابت کریں گے۔ کئی جگہوں پہ پھر اللہ اس کا نتیجہ نکالے گی، ثمرہ جسے ہم کہتے ہیں، ثمرہ، نتیجہ، کہ ہمارے دعوے اور دلیل کا نتیجہ یہ ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ نے تمہید باندھی۔ ایک بات تو سمجھانی رہ گئی، سورۃ زمر کے بعد 7 حوامیم آئیں گی۔ انہیں حوامیم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سورت شروع ہوگی حامیم سے، المومن، حامیم، سجدہ، شورى، احقاف، زخرف، دخان،
وہ 7 حوامیم انہیں کہتے ہیں، 7 حوامیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَاب وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ، ہر چیز کا ایک نچوڑ، مغز، خلاصہ ہوتا ہے، اور سارے قرآن کا اللہ نے خلاصہ نکالا ہے 7 حوامیم۔ ان میں جو پہلی حامیم ہے، حامیم مومن، اس میں سورت زمر کے دعوے کو اللہ تھوڑا سا کھولیں گے، اس دعوے کی اللہ وضاحت کریں گے۔ وہاں پہنچیں گے تو میں اس کا ذکر کروں گا کہ حامیم مومن میں اللہ نے سورۃ زمر کے دعوے کو کس طرح بیان کی۔ تقریباً ہر حامیم کے شروع میں اللہ تمہید باندھے۔ تمہید کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راغب کرنا، رغبت دلانا، توجہ دلانا، یعنی یہ کہنا کہ جو کچھ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھ، کہ اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو، توجہ نہ کرو، نہ، اس مضمون کو سننے سے پہلے یہ سنو کہ اس دعوے کو بھیجنے والا کون۔ یہ بڑے شہنشاہ کا کلام ہے، تو یہ اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تمہید باندھتے۔ سورت بقرہ کے شروع میں تمہید باندھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل۔ سورت ابراہیم کے شروع میں تمہید باندھی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس تمہید میں کبھی اللہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے اور کبھی اللہ اپنی عظمت کو بیان کرتے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، سرسری طور پہ نہیں پڑھنا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھیجنے والا، یہ بڑے شہنشاہ کا کلام۔ تو شروع میں تمہید باندھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے بڑی عظمت کے ساتھ اتاری گئی ہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اتاری گئی ہے، اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی۔ اشارہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں مانو گے تو پھر وہ غالب ہے، اسی دنیا میں پکڑ سکتا ہے، اس دنیا میں نہ پکڑا تو مرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ ہمارے پاس نہیں آنا۔ اس صفت کو ذکر کیا کہ وہ غالب ہے، پھر اس کے ساتھ اپنی دوسری صفت الحکیم، حکمت والا ہے۔ اگر وہ تمہیں دنیا میں جلدی نہیں پکڑ رہا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ تمہیں بار بار قرآن سنایا جائے، شاید کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ تو یہ کتاب جس ہستی نے اتاری ہے وہ غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری ہے تیری طرف یہ کتاب قرآن، بالحق، بالقول الفیصل، فیصلہ کن بات دے کر یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں عوام بھی اس کو سنیں، طلبہ بھی اس کو ذرا غور سے سنیں، اسے ہم کہتے ہیں دلیل وحی۔ دلیل وحی، دلیل وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میرے آقا اپنا دعویٰ پیش کرتے، اور دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہی اعلان تھا نا میرے نبی کا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو مشرکین اس کے جواب میں کبھی کہتے تیری یہ گل ساری سمجھ چ نہیں آ رہی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کا صرف ایک معبود ہے، اے تیری گل ساڈی سمجھ چ نہیں آ رہی۔ یہ مشرکین کا پہلا اعتراض ہوتا تھا، تو اللہ اس کے جواب میں دلائل عقلی کی بارش برسا دیتے۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین نہیں دیکھتے ہو؟ سروں کے اوپر تنا ہوا آسمان نہیں دیکھتے ہو؟ امٹ کے آنے والے بادل نہیں دیکھ رہے ہو؟ برسنے والی بارش، پڑنے والے اولے نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ زمین سے جو اناج نکل رہے ہیں، سبزہ نکل رہا ہے، پھل اور پھول اور سبزیاں نکل رہی ہیں، یہ رات اور دن کا جو نظام ہے، یہ موسموں کا جو تغیر و تبدل ہے، تمہیں یہ ساری چیزیں اس بات کے ماننے پر مجبور نہیں کر رہی ہیں کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے الہ اور معبود بھی؟ اللہ ان کا یہ جواب دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تیری گل ساڈی سمجھ چو نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے ما سمعنا بہذا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ پہلے کسی دین میں ہم نے نہیں سنی، یہ صرف ہم نے آپ سے سنی ہے۔ کسی ملت میں، کسی دین میں آپ سے پہلے تو یہ مسئلہ کسی نے نہیں بیان کیا، آپ ہی اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں انبیاء کے واقعات کو قرآن میں نقل کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں دلیل نقلی۔ حضرت نوح کی بات نقل کر دی، حضرت ابراہیم کی بات نقل کر دی، حضرت یوسف کی بات نقل کر دی، حضرت موسیٰ کی بات نقل کر دی، حضرت عیسیٰ کی بات نقل کر دی، اور کبھی کبھی اللہ سمجھانا چاہیں تو ہدہد کی بات نقل کر دی، کبھی جنات کی بات نقل کر دی، کبھی تورات کی بات نقل کر دی، کبھی فرشتوں کی بات نقل کر دی، کبھی مرد مومن کی تقریر نقل کر دی۔ پہلے نبیوں کے واقعات نقل کر کے ان کی دعوت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اے نئی گل نہیں، جو تم کہہ رہے ہو یہ نئی بات ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ نا ان سے پہلے جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے وہ اپنی اپنی قوم کو یہی کہتے رہے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود ہو نہیں۔ تو دلائل نقلی قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ پہلے نبیوں کے واقعات کو نقل کرتے ہیں، پرندوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، چیونٹی کی بات کو نقل کرتے ہیں، جنات کی بات کو نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، تورات کی، انجیل کی بات کو نقل کرتے ہیں۔
تیسرا اعتراض مشرکین کا یہ ہوتا تھا تجھ پر کوئی وحی نہیں آتی، یہ جو تو دعویٰ پیش کر رہا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ تو اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا یہ تو نے گھاڑ لیا ہے، کوئی رب نے تجھ پر یہ چیزیں نہیں اتاری۔ اس کے جواب میں دلیل وحی ہوتی ہے۔ تو اب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل وحی۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو کچھ میرے نبی پہ اترا ہے، جو قرآن اترا ہے، وہ ہم نے نازل کیا ہے۔ میرے نبی کے متعلق کیوں یہ کہتے ہو کہ میرا نبی اپنی طرف سے بناتا ہے؟ نہ، میرا نبی وہی کچھ کہتا ہے جو وحی کے ذریعے ہم ان پہ اتارا کرتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ بالحق کا ایک معنی ہے قول فیصل، جس میں مشرکین جھگڑ رہے ہیں، لات الہ ہے، منات الہ ہے، عزا الہ ہے، حبل الہ ہے، جس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس جھگڑے میں قرآن جو ہے وہ فیصلے والی کتاب، قرآن نے فیصلہ کیا ہے کیا؟ لات، منات، عزا، حبل، مناف، کوئی بھی الہ نہیں، کائنات کا الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ قرآن اتارا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لِاظہار الحق، حق بات کو واضح کرنے کے لیے۔ حق سے مراد ہے سچ۔ حق سے مراد کیا ہے؟ بس میری باتوں کو سمجھتے چلے جائیں، اسے میں پھیلانا چاہوں تو پھیلاتا چلا جاؤں، لیکن مختصر کروں اور آپ سمجھ جائیں تو وقت بچ جائے گا۔ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے۔ حق سے مراد ہے سچائی، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی مسئلہ توحید ہے۔ اس سے بڑی سچائی کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے۔ اس قرآن کو ہم نے اس لیے اتارا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ آ گیا جی دعویٰ۔ یہ جو قرآن ہم نے ساتھ حق کے اتارا، وہ حق کیا ہے؟ وہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے پہلی مرتبہ دعوی توحید کو ذکر کیا۔ یہ حق اور سچ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ یا تو نبی پاک کو خطاب ہے، یا ہر قرآن کا جو قاری ہے، ہر مخاطب کو خطاب ہے۔ اے قرآن کے مخاطب، جس کو قرآن خطاب کر رہا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ اللہ کی، مخلصاً لَهُ الدِّينَ۔ الدین سے مراد یہاں عبادت ہے، تو معنی کریں گے عبادت کر اللہ کی، خالص کرنے والا اس کے لیے عبادت۔ اس عبادت میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس عبادت میں نمائش اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس عبادت میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عبادت خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن اللہ نے کیوں اتارا، اللہ قرآن میں کیا منوانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو بالکل واضح ہو گیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے ساتھ حق
کے ساتھ اللہ نے اس کے اتارے جانے کا مقصد بیان کیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ قرآن منوانا یہ چاہتا ہے کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ اسے صرف یہاں بیان نہیں کی، اور جگہوں پہ بھی اللہ نے اس کو بیان کیا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، سورت ہود ہے جی، اور سورت ہود کی پہلی آیت ہے جی، 11ویں سپارے کا آخری صفحہ ہے، آگے 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب قرآن، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس کی ناسخ کتاب کوئی نہیں آئے گی، یہ باہمی تناقض سے محفوظ ہے۔ ثم فصلت، پھر یہ قرآن، یہ کتاب الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں ہے جس کا سرا نہ ملتا ہو، یہ کوئی مہمہ بھی نہیں ہے جو حل نہ ہوتا ہو۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا، محکم بھی ہے، مفصل بھی ہے، دلائل بھی مضبوط ہیں، الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں ہے کہ عالموں کو سمجھ آئے اور عام بندے کو سمجھ نہ آئے، نہیں، اس کی آیتیں محکم بھی ہیں، مفصل بھی ہیں۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ اب اللہ نے یہ تمہید باندھی، یہ کتاب بڑی عظیم الشان ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر اس کی آیتیں بڑی مفصل ہیں، بھیجنے والا جو ہے وہ عزیز ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے۔ یہ تمہید جب باندھ لی تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ مولا اتنی لمبی جو تمہید باندھی ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس کتاب میں منوانا کیا چاہتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے کہا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہاں کیا میں نہ کریں گے؟ منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، نہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت۔ منفی پہلو کو ذکر کیا، جسے کلمے کے شروع میں ذکر کیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے اس باتی پہلو ذکر کیا، الا اللہ، الہ اور معبود ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہوا؟ یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا تھا؟ اس کو خوب سمجھ لیں، جتنے یہاں شہری لوگ آئے بیٹھے ہیں اسے سمجھیں۔ میں نے 2 جگہیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سورہ زمر، سورت ہود۔ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد بتایا، رب نے کہا ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت، دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ، جسے سورت فاتحہ میں ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے سارے قرآن کا دعویٰ، یہ منوانا چاہتا ہے قرآن۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، سورت جن ہے، 29واں پارہ ہے، سورت جن ہے، اور سورت جن کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس کو سورت احقاف میں بھی ذکر کیا، 26ویں پارے۔ جنوں کی ٹولی جماعت آئی، میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کے وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور وہاں جا کے وہ داعی بن گئے۔
دعوت دینے والے اپنے تک نہیں رکھا کہ ہم نے قرآن سنا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، نہ، انہوں نے قوم کو بھی دعوت دی۔ معلوم ہوتا ہے مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ داعی بنے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ میرے آقا نے حجۃ الوداع میں کہا تھا چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہو نہیں۔ یہ ذمہ داری لگائی امت کی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک میری بات کو پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا ٹکڑا بھی پہنچے، بلغو، اسے آگے پہنچاؤ۔ داعی بنو، داعی بنو۔ آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، لوگوں کو بتائیے کہ شرک کیا ہوتا ہے، محنت کیجئے تھوڑی سی، لوگوں کو بتائیے کہ توحید دین فطرت ہے، توحید فطرت کے بہت قریب ہے۔ ایک سمجھدار آدمی، پڑھا لکھا آدمی، اسے سمجھایا جائے تو فوراً اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی، یہ فطرت کے قریب ہے، دین فطرت ہے توحید۔ لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو پڑھائیے۔ قصوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہانیوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈوڑوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، مرثیوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، سیف الملوک کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، وارث شاہ کی ہیر کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ انہیں سمجھائیے وارث شاہ دی ہیر چھوڑو، قرآن دی تفسیر والے پاسے آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے، انہیں کھول کھول کے دکھاؤ یہ باتیں۔ داعی بننا چاہیے ایک موحد آدمی کو، اپنے تک محدود نہ رکھو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ پتہ نہیں آپ نے اپنی اولاد میں بھی یہ جوہر منتقل کیے یا نہیں کیے۔ میں نے جوہر کا لفظ بولا ہے، جراثیم کا لفظ نہیں بولا، جوہر، توحید کے یہ جوہر اپنی اولاد میں منتقل کیے ہیں آپ نے؟ آپ کے گھر میں جو بہو بیاہ کے آتی ہے اسے آپ نے مسئلہ توحید سمجھایا ہے، بتایا اسے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک آیا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر میرے نبی بھی شرک کرتے، اگر تو میں ان کے اعمال بھی کیا کر دیتا، برباد کر۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنے بیٹوں کو سمجھائیے، پوتوں کو سمجھائیے، گھر میں آنے والی بہو کو سمجھائیے۔ یہ جو مسئلہ توحید اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے یہ ان تک منتقل کیجئے نا، یہ جوہر منتقل کیجئے ان تک۔ جنات نے پہلی مرتبہ سنا، اپنے تک نہیں رکھا، اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے پاس جا کے کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑی عجیب قرآن سنا ہے۔ ہم مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارا اسلامی نام رکھا گیا، کان میں اذان کہی، تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو ہمارے ہاتھ میں قاعدہ دے دیا گیا، جاؤ مسیتے قرآن پڑھو، کلمہ درست کروایا گیا۔ ہم تو پیدا مسلمانوں کے گھروں میں، لیکن ہمیں آج تک قرآن کے نزول کا مقصد سمجھ آیا؟ ہم نے آج تک یہی سمجھا کہ یہ ختموں والی کتاب ہے، نیا مکان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، نئی دکان بناؤ، بس یہی مقصد ہے اس کا، تعویذوں والی کتاب ہے، پلیٹوں پہ لکھ لکھ کے گھول گھول کے پلانے والی کتاب ہے، یا عدالتوں میں سر پہ رکھ کے قسم اٹھانے والی کتاب ہے، یا غلافوں میں لپیٹ کے چوم کے آنکھوں پہ لگانے والی صرف کتاب ہے۔ گھر سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ، اس سائے میں اس کو لے جا رہے ہیں، پڑھایا نہیں بیٹی نو،
قرآن پڑھایا نہیں ہے اس بیٹی کو، نہ ناظرے پڑھایا نہ ترجمہ پڑھایا، اور آج وہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا جی کہ تیری بیٹی گھر سے رخصت ہو تو اس کے سائے میں رخصت ہو، اس لیے قرآن آیا تھا۔ ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ قرآن رب نے کیوں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا۔ جنہوں نے صرف ایک مرتبہ میرے آقا کی زبان مقدس سے سنا، انہیں سمجھ آ گئی کہ رب نے یہ کیوں اتارا تھا۔ کہتے ہیں انا سمینا قرآنا عجبا یہدی، کیا دیتا ہے جی؟ یہدی الی الرشد، نیکی کا رستہ، صحیح رستہ، صراط مستقیم، اس کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن۔ آگے میں حیران ہوتا ہوں ان پر، ایک مرتبہ میرے آقا کی زبان مقدس سے سنا، انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہدایت دینا، اور یہ بھی سمجھ آ گئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ اسی کھپ کھپ کے ساڈیاں زندگیاں ختم ہو گئی ہیں تو حالے سمجھ نہ آئی، تمہیں ابھی تک سمجھ نہ آئی کہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے، رب اس میں منوانا کیا چاہتا ہے۔ انہیں پہلے دن سمجھ آ گئی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ میں بولوں گا انہی کی زبان، قرآن نے اس کو نقل کیا، ترجمہ میں نہ کروں، آپ سمجھ جائیں۔ جن کہتی ہیں انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم تو بھائی اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے، اب ہم ایمان لے آئے تو قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ جن کہتے ہیں ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک، قرآن یہ منوانا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک، اس کی صفت علم غیب ہو، مختار کل ہو، مشکل کشا ہو، شفا دینے والا ہو، اولاد دینے والا ہو، رازق ہو، مالک ہو، خالق ہو، محیی ہو، ممیت ہو، مدبر ہو، غائبانہ پکارے سننے والا ہو، اس کی کسی صفت میں کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ، مردہ، فرشتہ، جن شریک ہو نہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ حرف تنبیہ ہے، یہ طالب علم جانتے ہیں۔ اللہ معنی کریں گے سنو، یا معنی کریں گے خبردار۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے، توجہ دلانا چاہتے۔ اللہ سنو، للہ الدین الخالص، سنو، عبادت جو ہے وہ خالص عبادت کس کے لیے ہے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص۔ اس کو غور سے سنو، عبادت کی کوئی قسم قولی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو، زبان سے ہو یا جسم سے ہو یا مال سے ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چڑھاوا ہو، پکار ہو، عبادت کی جو تینوں قسمیں ہیں، قولی، مالی، بدنی، سنو، للہ الدین الخالص، یہ تینوں کی تینوں قسم خالص عبادت کرنی ہے تو وہ کس کے لیے کرنی ہے؟